الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس کو ہمارے عرف میں جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کو رخصت کرنے والا جمعہ، کہ اس کے بعد رمضان رخصت ہونے والا ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جمعۃ الوداع یا آخری جمعہ یہ کوئی شرعی اعتبار سے کوئی تہوار نہیں ہے جیسا کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے، یا اس کے لیے کوئی خاص مخصوص احکام نہیں ہیں جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں یا بات پھیلاتے ہیں۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس آخری جمعہ کے اندر یہ کوئی خاص ایسا دن ہے جو رمضان کے اور دنوں سے زیادہ برکت والا، زیادہ مقدس اور زیادہ حرمت والا ہے، اور پھر لوگوں نے خاص کچھ عبادتیں مقرر کر رکھی ہیں جو جمعۃ الوداع کے اندر انجام دی جائیں۔ خاص نفلیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جمعۃ الوداع کی نفلیں ہیں، اس میں ایک رکعت میں فلاں چیز پڑھنی چاہیے، اور دوسری میں یہ پڑھے، اور تیسری میں یہ پڑھے، اور چوتھی میں یہ پڑھے، تو اس سے ساری زندگی کے روزے بھی اگر پیچھے چھوڑ گئے ہوں، چھوٹے ہوئے ہوں، تو وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں اور بعض اوقات وہ پھیلائی بھی جاتی ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک طرح سی چیز تھوڑی دیر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ بے اصل بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نہ تو جمعۃ الوداع کوئی تہوار ہے، نہ اس کی دوسرے دنوں کے مقابلے میں، رمضان کے دوسرے جمعوں کے مقابلے میں یا دوسرے دنوں کے مقابلے میں کوئی اس کا خصوصی تقدس ہے یا خصوصی حرمت ہے یا خصوصی احکام ہے۔ البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے زمانے میں جو جمعہ آتا ہے تو اس میں دو برکتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک برکت رمضان کی اور دوسری برکت جمعہ کی۔ رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار، اور جمعہ سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار۔ تو یہ دونوں
فضیلتیں، دونوں برکتیں جب جمع ہو جائیں رمضان کے جمعے میں تو یقیناً اس کی برکت، اس کا تقدس، اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اور ان جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنے کا جذبہ، زیادہ نوافل ادا کرنا، زیادہ تلاوت کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آخری جمعہ کی پچھلے اور جمعوں کے علاوہ سے بڑھ کر کوئی الگ امتیاز، الگ خصوصیت نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جمعہ اب رمضان کا جمعہ آئندہ اگلے سال تک ہمیں نصیب نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے اس کی ایک اہمیت بے شک ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہم نے رمضان کے ایام کس طرح گزارے ہیں، اور اب آخری جمعہ ہے، اب یہ آخری رمضان کا جمعہ اب اگلے سال تک نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اب کون ہے جس کو اگلے سال کا رمضان نصیب ہوگا، کون ہے جس کو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہذا اس جمعہ کے اندر اگر آدمی اس نقطۂ نظر سے کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، زیادہ نفلیں پڑھے، زیادہ تلاوت کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس لحاظ سے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ خصوصی نفلیں ہیں، ان کا کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں، جیسا کہ عام طور سے پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے پڑھی جائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری جمعہ ایک طرح سے دل میں ایک حسرت پیدا کرتا ہے، اس میں خوشی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا موقع بھی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں رمضان نصیب فرمایا۔ رمضان نصیب فرمانا یہ بذات خود ایک دولت۔ کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، ہمارے متعلقین ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، روزوں میں، نمازوں میں، تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج اس رمضان میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے، رمضان عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس زمانے میں کتنا ہی آدمی گیا گزرا ہو، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں اس کو کچھ زیادہ عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، نفلوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے کچھ زیادہ توفیق ہو جاتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر بجا لاتے ہیں، اور ہر ایک شخص کو بجا لانا چاہیے کہ اس نے رمضان عطا فرمایا اور پھر رمضان کے اندر اپنے فضل و کرم سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہے پہلا کام جو اس دن میں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور دوسرا، اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یعنی رمضان کا مہینہ آیا، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا، لیکن ہم نے اس سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ویسا فائدہ نہیں اٹھایا، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کرنے کی ضرورت، ایک شکر اور ایک استغفار، دونوں چیزوں کا آج دن ہے،
اور الحمدللہ ابھی تقریباً 5 دن باقی ہیں، تو ان باقی لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا دن ہے کہ جو باقی ایام ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے جو اس موقع پر ضرور یاد کرنی چاہیے، اور وہ عجیب و غریب قسم کی اس میں عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو جب ممبر پر کہ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو تیسری بار فرمایا آمین۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر زبان سے کوئی دعا نہیں کی اور آمین فرمائی۔ آمین تو کسی دعا کے بعد عام طور سے کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی آمین کہا، دوسری سیڑھی پر بھی اور تیسری سیڑھی پر بھی۔ تو بعد میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ نے ہر سیڑھی کے اوپر آمین کہا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، اس دعا پر میں نے آمین کہی۔ پھر دوسری سیڑھی پر چڑھا تو وہ دوبارہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس دعا پر آمین کہی۔ تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے تیسری بار دعا کی اور پھر میں نے اس پر آمین کہی۔ اب ذرا تصور فرمائیے کہ جمعہ کا دن ہے، خطبہ کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین علیہ السلام۔ آمین کہنے والا کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جبریل دعا کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، جمعہ کا وقت ہے، خطبے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دعائیں کیا کیں وہ بڑی ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ اب مجھے ترتیب صحیح یاد نہیں رہی کہ کون سی سیڑھی پر کیا دعا کی تھی، لیکن 3 دعائیں فرمائی تھی۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ برباد ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے۔ جو کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو جنت کمانے کا اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی نہیں ہے کہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے۔ اور ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ ذرا سا بھی اگر بندہ اپنے ماں باپ کی کوئی تھوڑی سی بھی خدمت کر دے تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ لہذا بہترین موقع ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لے۔ ذرا سا پانی پلا دو بخشش ہو جائے گی، ذرا سی ان کی خدمت کر دو بخشش ہو جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور بندہ اس کے باوجود اپنا گناہ معاف نہیں کرا سکا۔ اب آج کل تو زمانہ ایسا آ گیا کہ جب بڑھاپا ہو جائے، بوڑھا آدمی ہو جائے تو اس کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو اور وہاں پر وہ اکیلی زندگی گزارے، نہ اپنے بیٹوں کی شکل دیکھے، نہ اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص قدردان ہو تو فرائض کے بعد نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت ہے۔ تو جو شخص والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکا ہو، گناہوں کی مغفرت نہ خرید سکا ہو، فرمایا برباد ہو جائے، ذلیل ہے وہ شخص۔ الیاذ باللہ، جبریل امین دعا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ دوسری یہ بات فرمائی کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ الیاذ باللہ، اتنا بخیل، اتنا کنجوس شخص کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے جن کے احسانات سے پوری امت کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ان کا نام نامی آتا ہے اور بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ درود بھیج دے آپ پر۔ اللہ، تو اس پر جبریل امین بد دعا دیتے ہیں، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ یہ عجیب آج کل معاملہ ہو گیا ہے کہ درود بھیجنے کے اندر بھی ہم لوگ بڑے بخل سے کام لیتے ہیں۔ اب تحریروں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ گویا معاذ اللہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اس کی جگہ صاد بنا دیا یا سلعم لکھ دیا۔ ارے بھائی، سارے کام اختصار اور تخفیف کے لیے یہی درود ہی رہ گیا تھا کہ اور ساری باتیں تو کہی جا رہی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا جو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اختصار یاد آ گیا۔ ہمیشہ تحریر کے اندر جب بھی لکھے آدمی پورا لکھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آواز اس کی تخفیف کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ اور وہی بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ طلبہ بھی عبارت پڑھتے ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، نام نامی آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا وقت آتا ہے، تو بعض اوقات تیزی میں اس طرح کہہ جاتے ہیں کہ اس سے مجھے تو درود شریف کی اعوذ باللہ توہین معلوم ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اور گزر گئے۔ ارے ساری زندگی میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں کہ جن کے ساتھ اختصار کا معاملہ کیا جائے۔ پورا درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لینا چاہیے۔ تو کیونکہ جبریل نے دعا کی ہے نامراد ہونے کی، ذلیل ہونے کی اس شخص کے لیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور درود بھیجنے میں بخل سے کام لے۔ تیسری دعا جو فرمائی وہ یہ ہے کہ نامراد ہو وہ شخص اور ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس پر پورا رمضان گزرا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔ یہ ہے وہ دعا جو ہمیں آج یاد رکھنی چاہیے۔ بڑی سنگین بات ہے کہ رمضان گزر جائے اور بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، اس کو جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں ذلیل و خوار ہونے کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ تو
یہ دیکھنے کی ضرورت ہے الیاذ باللہ ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر رمضان گزرا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور کرم کی گھٹائیں برس رہی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر مغفرت کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھو گے مغفرت، تراویح پڑھو گے مغفرت، ذرا ذرا سے کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے۔ ایک مرتبہ زبان سے کہہ ہی دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ جس لمحے تم یہ بات کہہ رہے ہوگے اس لمحے میں سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اس کے باوجود اگر کوئی سارا رمضان گزر جائے اور معاف نہ کرا سکے تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو جبریل امین علیہ السلام کی دعا کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کے مطابق۔ تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے اوپر رمضان گزرا اور مغفرت نہ کرا سکا۔ تو جو الحمدللہ جو کچھ کرنے کی توفیق ہوئی تو اس پر آج شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سے روزے رکھوا لیے، ہم سے تراویح پڑھوا لی، ہم سے تلاوت کروا لی، ہم سے اعتکاف کروا لیا۔ اے اللہ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا۔ اللہم لولا انت ما صلینا لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کی توفیق نہ ہوتی ہم روزے نہیں رکھ سکتے تھے، ہم قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی توفیق سے ہوا، تو لہذا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور بندہ جب شکر ادا کرتا ہے کسی عبادت کے اوپر کہ اللہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق، جب پر شکر ادا کیا تو اور زیادہ توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو انشاءاللہ مزید نماز کی توفیق ہوگی۔ اگر روزہ رکھ کر شکر ادا کیا تو انشاءاللہ مزید روزوں کی توفیق ہوگی۔ صدقہ کر کے کیا انشاءاللہ مزید صدقہ کی توفیق ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا، بڑی کام کی بات ہے یاد رکھنے کی۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کی بات، اور انہوں نے نقل فرمائی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے فرمایا یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے روزے قبول ہیں کہ نہیں ہیں، ہماری تلاوتیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو کسی نے یہی بات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہیں ایک عبادت کے بعد دوسری دوبارہ عبادت کی توفیق ہو گئی، سمجھو کہ پہلی قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے قبول نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دوسری کی توفیق نہ دیتی۔ تو یہ پہلی عبادت کا اگر تم نے شکر ادا کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ پہلی والی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ تو امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جو کچھ توفیق ملی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، انشاءاللہ قبول ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم تو کوتاہیوں کا
ایک مجموعہ ہے، ہر طرح کی کوتاہیاں ہم میں ہیں، اخلاص پتہ نہیں پکا ہے کہ نہیں ہے، خشوع جو ہونا چاہیے ویسا ہمارے اندر نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی جو کیفیت ہونی چاہیے ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہماری طرف سے تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے علاج بتا رکھا ہے کہ استغفار کر لو، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر استغفار کر لو۔ نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز کے بعد۔ کیا مطلب کہ نماز تو میں نے پڑھ لی، لیکن اس نماز کے پڑھنے کے اندر مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کیونکہ آپ کی عبادت کا حق تو مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ اس کوتاہی پر مجھے معاف کر دیجئے، اس کوتاہی پر میری بخشش کر دیجئے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کا پہلے شکر ادا کرو، اور شکر ادا کر کے یہ کہو کہ یا اللہ آپ کی توفیق ہوئی، میں نے طرف سے کوتاہیاں ہوئیں، میں نے جو کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ کھوٹی پونجی تھی، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آپ کے پاس جو پونجی لے کر آئے وہ کھوٹی تھی، فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، لیکن آپ اپنی رحمت سے ہمیں پورا پورا دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو سے درگزر فرما کر، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمیں اجر پورا پورا عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان آخری ایام میں یہی گزارش کرنے کا موقع ہے کہ اللہ آپ کی توفیق پر شکر، ہماری کوتاہیوں پر استغفار۔ ہم کتنا بھی بنا سنوار کے عبادت کر لیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ما عبدنا کا حق عبادتک ما عرفنا کا حق معرفتک، اس کے شایان شان تو نہیں ہو سکتی، ہماری تو کوتاہی ہی رہے گی، لہذا ہم اس پر استغفار کرتے رہیں گے، وہ معاف کر دیں گے، تو اس معاف کرنے کے نتیجے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بن جائے گی، وہ اس کو قبول فرما لیں گے۔ یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں شکر اور استغفار یہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھو، جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آئے آپ کی حیات طیبہ کے، اور جو آپ کی تشریف آوری کا جو بنیادی مشن تھا وہ پورا ہونے لگا، تو آیت نازل ہوئی اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا، جو شرک کا گڑھ تھا کسی زمانے میں وہ بھی فتح ہو گیا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری نے، آپ نے تشریف کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور اس کے ثمرات بھی نظر آنے لگے۔ اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اب اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے یہ کام لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیجئے۔ کون کرے استغفار؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے کبھی کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک آپ نے اپنی ڈیوٹی اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دی، آپ کو جو فرض سونپا گیا تھا وہ آپ نے اعلیٰ معیار کے اوپر اس کو بجا لائے، لیکن آپ ہیں ہمارے ہی بندے،
اور بندگی کے اعلیٰ مقام پر ہم نے ان کو فائز کیا۔ اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ کہیے کہ اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے مشن کی تکمیل کے موقع پر، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو رمضان کے ان جو باقی لمحات ہیں ان میں اللہ کا شکر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کہ اللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکے جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کا اب 4-5 دن باقی ہیں تو ان کا اہتمام کیا جائے، شکر کا اور استغفار کا، اور جتنی ہو سکے اب شب قدر کا جن راتوں میں اعتمال ہوتا ہے اس میں سے 3 گزر گئی، 2 باقی ہیں، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرنے کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں۔ یہ راتیں اس کام کی نہیں ہیں کہ اس میں جلسے کیے جائیں، اس میں اجتماعات ہوں، اس میں دعوتیں ہوں، اس میں دیگیں چڑھائی جا رہی ہوں، اس میں شامیانے لگ رہے ہوں۔ یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان کو اجتماعی تقریبات میں صرف کرنے کے بجائے ان کو اس طرح تنہائی میں صرف کرنا چاہیے کہ آدمی بیٹھا ہو اور وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، اس سے اپنے کوتاہیوں کی معافی بھی مانگے، اور جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ظاہر کے باطن کے، جس قسم کے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ان سب کی معافی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب رمضان پورا ہوگا اور اس کے بعد رمضان سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ اس طرح فارغ ہوں گے جیسے کہ نئے غسل کیے ہوئے، نئے کپڑے پہنے ہوئے، اور اسی کی خوشی ہے جو عید کے دن منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان باقی ماندہ ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے رہائی کا مہینہ ہمارے لیے بنا دے، ہمیں عتقائے رمضان میں شامل فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔